آج سے کئی مہینے پہلے مطلب 28 فروری 2026 کے دن امریکہ اینڈ اسرائیل ورسز ایران کی ایک ایتہاسک جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے اس شروعاتی حملے میں ہی یہاں کا سسٹم پوری طریقے سے کولیپس کر جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں جیسا کہ رجیم تو چینج ہوا نہیں، مگر اسی پورے پروسیس کے دوران کچھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کچھ ایسا کہ جو ان کی کیلکولیشن میں ہی نہیں تھا، ایک ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے پھر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے لیے نہ صرف پہلے سے بھی زیادہ گھاتک ہو گیا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اب مڈل ایسٹ میں آنے والے کئی سالوں کے لیے بڑی مصیبت بھی کھڑی ہو گئی۔ اب یہ ہے کیا؟ تو اس پورے معاملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو ایران کے اس سسٹم پر نظر ڈالنی پڑے گی کہ جو اس جنگ سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو آخر کیسا تھا ایران؟ ایران ایسا تھا کہ ایک طرف تو پولیٹیشینز تھے، یہ نیتا لوگ تھے جو راشٹرپتی تھے یا پھر ان کے فارن منسٹر تھے جو الیکشن جیت کر آئے تھے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ عباس اراغچی ہیں یا پھر مسعود پزشکیان ہیں، یہ سارے لوگ تھے۔ اور یہ سب کیسے تھے؟ یہ نظریاتی طور پر کافی سافٹ تھے، کہہ سکتے ہیں کہ ماڈریٹ تھے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم کو ہر حال میں بس ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، خاص طور سے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لینی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، ان سے اپنی کچھ باتیں منوانی چاہیے، ان کی باتیں ماننی چاہیے، تاکہ کسی طریقے سے ایران کی گرتی ہوئی اکنامی کو پٹری پر لایا جا سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپوزٹ میں ایک گروپ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ IRGC کے لوگ تھے یا پھر سیکیورٹی کے سسٹم سے جڑے ہوئے باقی لوگ تھے۔ یہ وچاروں میں مطلب نظریاتی طور پر یہ جو پہلا والا گروپ تھا، ان سے بالکل اپوزٹ تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بات چیت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو بھروسے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم چاہیں ان سے کتنی بھی بات چیت کر لیں کوئی حل نکلنے والا ہی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ ہم بات چیت کی بجائے جنگ کی تیاری کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی مطلب آخر میں جا کر ہم کو ان سے جنگ ہی کرنی پڑے گی۔ اب یہ جو ہارڈ لائنرز تھے، ان میں سے کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جو کھلے طور پر ایران کے نیوکلیئر پاور بن جانے تک کی وکالت کیا کرتے تھے، مطلب یہ کہا کرتے تھے کہ ایران کے فیوچر کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پرمانو طاقت بن جائے، مطلب نیوکلیئر بوم حاصل کر لے۔ اب ایران کے سسٹم میں یہ دونوں گروپ تو تھے ہی جو وچاروں میں ایک دوسرے سے اپوزٹ تھے، مگر ان دونوں کے بیچ میں بھی کوئی تھا، ایک ایسی طاقت تھی کہ جو ان دونوں کے بیچ بیلنس کریٹ کرتی تھی۔ اس طاقت کا کیا نام تھا؟ اس طاقت کا نام تھا سید علی خامنائی۔ سید علی خامنائی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک طرف تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلا والا گروپ تھا جو ماڈریٹ تھا، اس کو بات چیت کرنے کی اجازت بھی دے دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے بات چیت جتنی بھی بار پہلے ہوئی ان کی اجازت کے بغیر تو ہوئی نہیں ہوگی، مگر دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ تقریروں میں، اپنے بیانوں میں ویسٹ کے خلاف کو بولا بھی کرتے تھے، بالکل اسی پیریڈ میں، اور کہا کرتے تھے کہ یہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو کرارا جواب دیا جائے گا۔ مطلب دونوں طرف کا نظریہ ان کے اندر دیکھنے کو ملا کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہم کو نیوکلیئر کے کیس میں بھی نظر آتا تھا کہ جہاں ایک طرف تو انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ہمارے حساب سے اسلام کے اندر تو پرمانو بم بنانا ہی حرام ہے، مگر دوسری طرف پھر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ وہ یورینیم کو ایک اونچے لیول تک انرچ کروا لیا کرتے تھے، جبکہ ظاہر ہے نیوکلیئر اگر پاور آپ کو نہیں بننا ہے تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیوں کرواتے تھے؟ تاکہ اس پورے معاملے کو جب ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ڈیل ہو تو استعمال کیا جا سکے، مطلب انرچ یورینیم کا استعمال ایک بارگیننگ چپ کے طور پر کیا جا سکے تاکہ ویسٹرن ورلڈ سے اپنی زیادہ سے زیادہ باتیں منوائی جا سکے۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دشکوں سے ہی علی خامنائی ایران کے سسٹم میں ان دونوں گروپ کے بیچ نہ صرف بیلنس ہی بنا رہے تھے، بلکہ یہ ایک ایسا بیلنس بھی تھا کہ جو ان دونوں گروپ کو ایران کے اندر ایک دوسرے پر حاوی ہونے سے بھی روکتا تھا، مطلب اس چیز کو یقینی بناتا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی اتنا زیادہ طاقتور نہ ہو جائے کہ وہی ایران کے پورے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ کئی دشکوں تک لگاتار یہ سب کچھ چلنے کے بعد اس وقت ختم ہو گیا کہ جب 28 فروری 2026 کے دن امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے کے بالکل شروعاتی وقت میں ہی سید علی خامنائی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ بہت سارے ملٹری کمانڈرز یا پھر جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے آفیشیلز تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اب یہ ٹارگٹ تو کیا گیا، جنگ کا آغاز بھی ہو گیا، مگر فوراً ہی اس سے 3 چیزیں باہر نکل کر آ گئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیونکہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جنگ تو IRGC کو لڑنا تھی، اسی لیے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایران کا جو اب کنٹرول تھا وہ پوری طریقے سے IRGC کے پاس آ چکا تھا۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ کیونکہ یہ حملہ بھی دھوکے سے کیا گیا تھا، دھوکے سے اس لیے کیونکہ آلریڈی بات چیت چل رہی تھی، دونوں پارٹیز ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت کے دوران ہی حملہ کیا گیا تھا۔ تو کیونکہ حملہ بات چیت کے دوران ہوا تھا، اسی لیے یہ جو پہلا گروپ تھا جو سافٹ ہے، جو ماڈریٹ ہے اور جو ہمیشہ سے بات چیت کی وکالت کرتا آیا تھا،
وہ اپنے موقف میں کمزور پڑ گیا، اس کی پوزیشن وہاں پر کافی کمزور ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہوئی؟ سید علی خامنہئی اس دنیا سے جا چکے تھے جو ان دونوں گروپ کے بیچ بیلنس بنایا کرتے تھے، تو ظاہر ہے ساری ہی چیزیں IRGC کے فیور میں جا چکی تھیں اور کسی کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایران کا کنٹرول IRGC کے پاس آ چکا تھا۔ مگر اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اچانک سے یہ اتنی پرانی چیزیں میں آپ لوگوں کو کیوں سنا رہا ہوں؟ تو بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے سے ریلیٹڈ ایک نئی رپورٹ آئی ہے، ایک ایسی رپورٹ کہ جو نہ صرف اپنے آپ میں کافی عجیب و غریب ہے، بلکہ ہم کو یہ سگنل بھی دیتی ہے، یہ اشارہ دیتی ہے کہ جنگ کے بعد کا جو نیا ایران ہے اس کے اندر اصلی باس کون ہے، اصلی کھلاڑی کون ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ مئی کے مہینے کی بات ہے کہ جب آلریڈی میڈیا کے سامنے، دنیا کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر وہ باز نہیں آیا، اس نے ان کی بات نہیں مانی، تو جو ایران کا جتنا بھی انرجی انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ مگر جس وقت وہ دنیا کے سامنے ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اسی وقت امریکہ کی جو انٹیلیجنس سے جڑی ہوئی تلسی گیبارڈ ہیں، وہ خفیہ طور پر عراقی کردستان کے پریزیڈنٹ کو کال کر رہی تھیں۔ عراقی کردستان کون سا علاقہ ہے؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو شارٹ میں بتا دوں کہ عراق ویسے تو پورا ایک دیش ہی ہے، مگر وہاں پر ایران والی سائیڈ میں ایک چھوٹا سا علاقہ ایسا بھی ہے کہ جو خاص کردوں کا ہی علاقہ ہے، اور وہاں پر اس خاص علاقے کو کافی حد تک عراق کی جو مین گورنمنٹ ہے اس نے آزادی دے رکھی ہے، مطلب یہ اپنا ایک طرح سے آزادانہ رول چلاتے ہیں، کردوں کے ہی پریزیڈنٹ ہیں، کردوں کے ہی سسٹم وہاں پر کام کرتا ہے۔ اب یہ جو عراقی کردستان ہے، اس کے پریزیڈنٹ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے انسان سمجھے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر کافی حد تک ایران بھی بھروسہ کرتا ہے اور دوسری طرف امریکہ بھی بھروسہ کر لیتا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے خفیہ طور پر ان کو کال کیوں کی جا رہی تھی؟ کال اس لیے کی جا رہی تھی کہ بھائی کسی طریقے سے جو IRGC کے کمانڈر ہیں ان سے ہمارا کانٹیکٹ کروا دو۔ یہ IRGC کے کمانڈر کون تھے؟ یہ ہیں جنرل احمد واحدی۔ پہلے ہی دن جب IRGC کے مین کمانڈر کو قتل کر دیا گیا تھا، تب سے لے کر آج تک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری جنگ کو یہی لیڈ کرتے آئے ہیں۔ صرف بیچ میں سید علی خامنہئی کے اگر فیونرل مطلب ان کے جنازے کو چھوڑ دیا جائے تو اس موقع کے علاوہ یہ کبھی دنیا کے سامنے نظر بھی نہیں آئے ہیں۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امریکہ اچانک سے خفیہ طور پر اپنے سب سے بڑے دشمن سے کانٹیکٹ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بات چیت ہو رہی تھی اس دور میں تو امریکہ نیگوشیٹرز سے بات چیت تو کر رہا تھا، مگر ان کو بھروسہ نہیں تھا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی پوائنٹس رکھ رہے ہیں، یہ واقعی ایران کی اپنی پوزیشن ہے۔ مطلب ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید بات چیت تو یہی کر رہے ہیں، مگر جو کنٹرول ہے وہ اوپر کسی اور کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ IRGC کے پاس ہے۔ اور IRGC میں بھی اگر بات کر لی جائے تو خاص طور سے اس کے جو کمانڈر ہیں مطلب کہ جنرل احمد واحدی، ان کے پاس ہیں۔ وہی ایک انسان ہیں کہ جو اس وقت جو کچھ بھی سوچیں گے، جو کچھ بھی چاہیں گے ایران کے اندر وہی ہوگا۔ تو بھائی عراقی کردستان کے پریزیڈنٹ کے تھرو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 14 مئی کے دن IRGC اس چیز کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ ان کے جو آفیشیل تھے وہ اربل پہنچے، وہاں پر ان کے پاس ایک فون تھا جو انکرپٹڈ بتایا جا رہا ہے، مطلب ایک ایسا خاص فون کہ جس سے جب کال کی جاتی تو وہ کال بیچ میں ٹیپ نہیں ہوتی، پکڑ میں نہیں آتی، یا پھر فون وغیرہ کو کسی بھی طریقے سے ٹریک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس فون کے تھرو ڈائریکٹ عراقی کردستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بات احمد واحدی کے ساتھ کروائی گئی۔ اس میں انہوں نے کلیئرلی یہی کہا کہ میرے پاس امریکہ کا ایک میسج ہے، وہ میسج یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ جو نیگوشیٹرز بول رہے ہیں، یہ جو پوائنٹس وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اس پر احمد واحدی نے کہا کہ ہاں میں فلی سپورٹ کرتا ہوں، بلکہ IRGC کی بھی اپنی یہی پوزیشن ہے، ہم لوگ بھی اس پورے میٹر کو بات چیت سے ہی سلجھانا چاہتے ہیں۔ ویسے یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عراقی کردستان کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ عراق اور ایران جنگ کے دوران ایران کے اندر پڑھائی کر چکے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو فارسی زبان ہے یہ بڑا فلوئنٹلی بولتے ہیں، بہت کلیئر بولتے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ جو ان کو ایران سے اور بھی زیادہ کلوز کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوگا۔ ویسے یہ پورا معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے بعد امریکہ نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی۔ وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ عراق کے اندر ہی جو امریکہ کے کچھ آفیشیلز ہیں اور جو ایران کے خاص نیگوشیٹرز ہیں ان کی خفیہ میٹنگ کروائی جائے عراق کے اندر۔ مگر بعد میں پھر ایران کی طرف سے اس میٹنگ کے یہ جو ریکویسٹ تھی اس کو ٹھکرا دیا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو شاید یہ ڈر تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احتیاط برت رہے تھے۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے عراق کے علاقے میں ایسی کوئی خفیہ میٹنگ رکھی تو جو اسرائیل یا امریکہ کے ایجنٹس وغیرہ ہوں گے وہ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے اس پوری نئی رپورٹ پر نظر ڈالنے کے بعد ایک چیز تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شاید ایرانین لوگ بار بار ٹھوکر کھانے کے بعد اب کافی حد تک احتیاط برتنے لگے ہیں۔
क्योंकि मीटिंग वाली बात को इन लोगों ने जिस तरह से ठुकराया, उससे तो ऐसा ही लगता है कि कम से कम अब ये लोग एहतियात बरतने लगे हैं। या इस पूरे मामले को हम बिल्कुल उल्टा करके बोल सकते हैं, वो ये कि इजराइल और अमेरिका इतने लंबे वक्त के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब अभी भी वो ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहते हैं या फिर लड़ने का वही तरीका ढूंढ रहे हैं कि जो वो पहले से फॉलो करते आए हैं। आखिर में इस पूरे मामले को देखते हुए हमको एक बात भी ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ईरान के अंदर कौन से ग्रुप का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ा है घटा है, इस मामले पर जब भी बात की जाती है तो हमने ये नोटिस किया है कि जो अमेरिका है, इजराइल है या बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि वहाँ पर तो सब कुछ अब IRGC के ही अंडर में है, किसी के पास कोई भी ताकत, कोई भी असर बचा ही नहीं है, मानो एक तरीके की डिक्टेटरशिप आ गई है जिसको IRGC या फिर और ऊपर जाकर कहा जाए तो डायरेक्ट जनरल अहमद वाहिदी कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। बिल्कुल वैसे ही फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईरान भी अपने दावे करता है। वो इसके काउंटर में बोलता है कि नहीं, ईरान का सिस्टम तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है एक बैलेंस के साथ जैसे कभी सैयद अली ख़ामनेई के दौर में, मतलब जंग से पहले किया करता था। और हैरानी की बात यह है कि ईरान के दावों में भी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। मतलब ना तो वहाँ पर पूरी तरीके से वैसी कोई डिक्टेटरशिप आ गई है IRGC की जैसे अमेरिका या इजराइल दावा करते हैं, और ना ही ऐसा है कि सिस्टम अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, बल्कि हकीकत बीच में है। और वो हकीकत ये है कि इस जंग की वजह से IRGC का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे उसके पीछे फैक्टर्स जो भी रहे हों, मगर हकीकत यही है कि IRGC का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आजकल ईरान के अंदर जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक जो आखिरी मुहर होती है वो IRGC की ही ठोकी जाती है, उसके बाद ही मामला आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी उस नई रिपोर्ट की पूरी हकीकत, पूरी कहानी कि जिसके ऊपर पिछले 1-2 दिन में आप लोगों की नज़र भी पड़ ही चुकी होगी। बाकी आखिर में जाते जाते नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग हमको धोखे से भूल भी जाएं तो हम लोग खुद से एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी हाँ, आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।